الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والو اس قرآن کریم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو وہ دب جاتا، خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یعنی کہ قرآن مجید، فرقان حمید اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی دولت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مولا کریم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دے تو وہ پہاڑ ڈوب جاتا اس قرآن کریم کی اطاعت میں، خشیت الہی سے اللہ رب العزت کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے تحمل عطا فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سراپا ہدایت ہے، ایسی کتاب ہے جس کے اندر سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، اور ایسی وسیع و جامع کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت نے اٹھایا، اور دنیا کی جتنی بھی کتب ہیں اس کے اندر وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی تبدیلی کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام ایسا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی دولت ایسی ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل کی کوئی گنجائش ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید فرقان حمید کا خود حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، بالکل شک سے پاک ہے، بالکل ایسی کتاب ہے کہ ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور جو غیر ایمان والے لوگ ہیں یا جن کا قرآن کریم فرقان حمید پر یقین نہیں ہے، تو وہ ان کی ذات کے اندر فطور ہے، ان کے اندر شک ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو پھر کسی کو چھو چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ مولا کریم خود فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کہ جب بالکل شک سے پاک کتاب ہے اور اللہ رب العزت کا کلام ہے تو کتنی بڑی کتاب ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے تو پھر اس کتاب کے حاصل کرنے والے لوگ کتنے قیمتی لوگ ہوں گے، اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے لوگ کتنے قیمتی لوگ ہوں گے، اور اس کتاب کی خدمت کے اندر اپنے آپ کو قربان کرنے والے لوگ، اپنے آپ کو مٹانے والے لوگ کتنے قیمتی ہوں گے۔ ایک کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، پھر جن کے دلوں کے اندر فطور ہے، جن کے دلوں کے اندر کوئی شک و شبہات ہے، تو ان سے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثال لا کے دکھا دو،
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ جو اللہ رب العزت نے اپنے بندے یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اگر اس میں شک ہے تو تم اس کی مثل ایک صورت لا کے دکھا دو۔ تو جتنے بھی کفار ہیں وہ سارے کے سارے عاجز ہو گئے کہ کوئی اس کی مثل پیش نہیں کر سکا، اور نہ ہی آج تک کوئی پیش کر سکا، اور نہ ہی کل قیامت تک کوئی اس کی مثل پیش کر سکے گا۔ تو ایسی بے مثل کتاب ہے اور ایسی بغیر شک والی کتاب ہے۔ تو جب ایسی بے مثل کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو جو اس کتاب کو حاصل کرنے کے اندر لگیں گے، اللہ رب العزت ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو چمکا دیتے ہیں، اور یہی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت لوگوں کو بلند و بالا مرتبے پر پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو ذلیل و پست کر دیتے ہیں۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو حاصل کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کر دیا، اور اپنی زندگی کے معاملات کے اندر اس قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالتے گئے، تو مولا کریم بلند و بالا چوٹیوں پر پہنچا دیں گے۔ اور اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پس خوش ڈال دیا اور اس کے خلاف اپنی منمانی کرنے لگے، تو پھر اللہ رب العزت ذلیل فرما دیں گے۔ پھر وہ شخص دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور جو قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اپنی اولاد کی فکر کرے گا، اپنی نسلوں کی فکر کرے گا، اور دیگر معاشرے کے طبقات کی فکر کرے گا کہ کس طرح قرآن مجید فرقان حمید عام ہو جائے اور کس طرح لوگوں کی زندگیاں اس کے مطابق آ جائیں، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو ضائع نہیں فرماتے۔ پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کو بلند و بالا مقام عطا فرماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام کی خدمت میں لگنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت ہی اونچا کام ہے۔ جتنے لوگ ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کی یہ کوشش ہے، یہ فکر ہے کہ کس طرح ایک ایک بچہ اس کے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہو جائے، اور کس طرح جتنے بھی حفاظ ہیں ان کے سینوں کے اندر قرآن کریم موت تک محفوظ رہ جائے، اور ان کی زندگی کے اندر عملی طور پر قرآن کریم فرقان حمید کا نمونہ آ جائے۔ اس کے لیے جتنے ادارے محنت کرتے ہیں اور جتنے لوگ کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ضائع نہیں فرماتے۔ جیسے کہ مدارس کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمیں اللہ رب العزت کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ملک پاکستان کو اللہ رب العزت نے خصوصی نعمت سے نوازا ہوا ہے مدارس کی صورت میں۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں اور جس سے وہ دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، ان کی دینی زندگی بھی بن جاتی ہے اور ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور یہ ایسے مقام والے لوگ ہوتے ہیں ظاہری اعتبار سے، خواہ مفلسی کے عالم میں ہو، ظاہری اعتبار سے خواہ ان کے پاس مال ہو یا نہ ہو، ظاہری اعتبار سے خواہ وہ عہدے یا منصب پر فائز ہو یا نہ ہو، ظاہری اعتبار سے خواہ ان کو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مقام ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن جو قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے اور دینی علوم کو حاصل کرنے میں لگتے ہیں اور دینی علوم کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور دینی علوم کے پیچھے محنت کرتے ہیں، تو مولا کریم ایسے لوگوں کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتے، ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی مقام پاتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے مقام ہے ہی۔ اگر موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم موازنہ کر لیں، اگر موازنہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ ایک طرف اس شخص کو دیکھ لیں کہ جس نے دینی تعلیم کے حصول میں اپنی زندگی صرف کر دی یا جس نے دینی تعلیم حاصل کی، وہ ایک طرف اس شخص کو دیکھ لیں کہ جس نے دنیاوی تعلیم کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیاوی تعلیم کو صرف کرنے کے اندر اپنی زندگی کھپا دی۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمیں معاشرے کے اندر مل جائیں گی کہ ہم دونوں طبقات کا جب موازنہ کریں گے، ایک وہ طبقہ ہے جس نے دینی تعلیم حاصل کی، دینی تعلیم کو اپنا نصب العین بنایا، دینی تعلیم کو اپنا مقصد بنایا، اور ایک وہ طبقہ ہے جس نے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کو اپنا مقصد بنایا اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے لگے، اور اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے لیے وہ راستہ چنا کہ کس طرح معاشرے کے اندر ہماری اولادیں چل سکیں اور دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھ جائیں۔ اور دینی تعلیم انہیں ملتی ہے تو ملے، نہ ملتی ہے تو نہ ملے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ عروج پر پہنچ جائے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ منصب پر پہنچ جائے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیں۔ آج ان گھرانوں کو حال دیکھ لیں۔ ایک مثال میرے سامنے موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا
کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ دینی تعلیم دلائیں، تو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ فرسودہ قسم کے لوگ ہیں، یہ دقیانوسی خیالات والے لوگ ہیں، یہ قدیم زمانے کے خیالات کے لوگ ہیں۔ آج کل جو ہے جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج کل جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں ان کی قدر ہے دنیا کے اندر، وہ لوگ معاشرے کے اندر چل سکتے ہیں، وہ لوگ معاشرے کے اندر مقام پا سکتے ہیں۔ اگر کوئی عہدہ یا منصب چاہیے تو ان کو ملے گا عہدہ یا منصب، اگر معاشرے کے اندر مقام چاہیے تو ان کو ملے گا۔ یہ لوگ تو دقیانوسی خیالات کے لوگ ہیں۔ تو اس وقت بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، اور پھر اس مقام پر وہ پہنچ گئے کہ ان کا ایک بچہ MBBS کے مراحل میں، ڈاکٹر بننے کے مراحل کے اندر، اور ایک بچہ MBA کرنے کے مراحل میں، اور ایک بچہ اور ایک ڈگری حاصل کرنے کے مراحل میں۔ 3 بچے، اور تینوں بچے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر پہنچنے کے قریب، دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر بننے کے قریب، دنیاوی اعتبار سے کاروباری ماسٹر بننے کے قریب، اور دنیاوی اعتبار سے ایک اور جو ہے کاروباری اعتبار سے جو ہے دنیاوی تعلیم سے حاصل کرنے کے اندر بہت اعلیٰ مقام پر۔ تو جب تینوں بچوں کو اعلیٰ مقام پر اعلیٰ معیار کی دنیاوی تعلیم دلائی گئی، اور دینی تعلیم سے ان کو دور رکھا گیا، اور ان کے ذہنوں کے اندر بچپن سے یہ بات بٹھائی گئی کہ دنیاوی تعلیم والے لوگ اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں، دینی تعلیم والے لوگ گھٹیا اور دقیانوسی لوگ ہیں، تو جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اپنی ڈگریوں کے بالکل قریب ہیں، تو پھر ان والدین کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ والدین کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اب جو ہے ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اگر بیمار ہوتے ہیں، ہم اگر مصیبت کے اندر ہوتے ہیں، ہم اگر پریشانی کے عالم کے اندر ہوتے ہیں، تو ہماری اولادیں کہتی ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور اب اس وقت ہم دنیا کے اس موڑ پر ہیں، زندگی کے اس موڑ پر ہیں، اگر ہم ان کی دنیاوی تعلیم کو مزید جاری رکھتے ہیں کہ ایک کی MBBS کی ڈگری کے اندر 1 سال باقی ہے، اور پھر ہاؤس جاب کی 1 سال ہے، تو 1 سال یا 2 سال باقی ہے، اور ایک کا ماسٹر کرنے کے اندر 2 سال کا وقت باقی ہے۔ اگر ہم ان کو دنیاوی تعلیم سے روکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کیریئر تباہ کر دیا، کہ ہم کیریئر کی منزل کے بالکل قریب ہیں اور آپ ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہیں، گویا کہ آپ نے ہمارا کیریئر تباہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اسی طرح چلنے دیتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں، اپنی ڈگری کو حاصل کر لیں، اپنی ڈگری کو مکمل کر لیں، تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہماری اولادیں تھوڑی سی ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، وہ بالکل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، وہ بالکل ہمارے ہاتھوں کے اندر نہیں رہے گی۔ آج جب ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، والدین کو جب ضرورت پڑ رہی ہے، تو اولادیں کام نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے فلاں اسائنمنٹ کرنا ہے، ہمیں جو ہے فلاں جو ہے پریکٹیکل کرنا ہے، ہمیں فلاں چیز کرنی ہے، ہمیں کل کالج میں یونیورسٹی میں یہ چیز دکھانی ہے، اس پر محنت کرنی ہے۔ اگر ہم آپ کے پیچھے لگ گئے تو پھر ہمارا تعلیمی سلسلہ تو بند ہو جائے گا، پھر تو ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری اولادوں کے پاس وقت نہیں ہے، ہماری اولادوں کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس کے مقابل ان لوگوں کو دیکھا جائے جنہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کیا، تو جب والدین بیمار ہوتے ہیں تو یہ بالکل سر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بیمار ہے تو ان کی خدمت کے اندر لگ جاتے ہیں، اور بیمار نہ ہو تب بھی خدمت کے اندر لگے رہتے ہیں، تو ان کی خدمت کو اپنا جو فرض سمجھتے ہیں، اور ان کی خدمت کے اندر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور ابتدا سے ان بچوں کی تربیت کی گئی، ان بچوں کو تعلیمی نظام بہتر بنایا گیا، اور ان بچوں کے لیے وہ راستہ چنا گیا جو دینی تعلیم کا راستہ تھا، اور دینی تعلیم کے راستے پر وہ بچے چل پڑے، ان بچوں کو چلایا گیا، اور پھر ان اداروں نے محنت کی جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن اداروں کے اندر گئے تھے، ان اداروں نے محنت کی، ان اداروں والوں نے سکھلایا کہ مولا کریم کیا فرماتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے کہ اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا ہے۔ تو جب ان کی ابتدا سے تربیت کی گئی تو پھر وہ اولادیں اپنے والدین خواہ پریشانی میں ہو یا خوشی میں ہو، ہر موقع پر اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اپنے والدین کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ کہیں اگر جا رہے ہیں، ابا جان کی جوتی اگر کہیں دور پڑی ہے تو لا کے اٹھا کے دیتے ہیں، اپنے ابا جان کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی جوتی اٹھائی یا میں نے اپنے استاد کی جوتی اٹھائی، اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور جبکہ اس کے بالمقابل اگر دنیاوی تعلیم والے دیکھا جائیں، ان سے اگر کہا بھی جائے کہ بیٹا یہ جوتی اٹھا کے دینا تو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں، دوست کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کہ معاشرے کے اندر تو میرا مقام گر جائے گا، معاشرے کے اندر تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، معاشرے کے اندر تو میں پست ہو جاؤں گا۔ تو آپ خود ہی موازنہ کر لیں، ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایسی کئی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں
جب موازنہ کریں گے، ایک طرف جن کے لیے راستہ وہ چنا گیا کہ جو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کا راستہ تھا، اور ایک طرف ایسے لوگوں کو چنا گیا جن کو جو ہے دینی تعلیم سکھائی گئی، تو ان دونوں میں موازنہ خود ہی کر لیں کہ دونوں کے اندر کیا فرق ہے۔ گزشتہ دنوں جب امتحانات ہو رہے تھے تو امتحانات کے اندر ایک تصویر میرے پاس آئی کہ دونوں کا موازنہ آپ کر لیجیے۔ امتحانات جو ہے ایک جو ہے جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ان کے امتحانات ہو رہے ہیں، تو وہاں کوئی شخص کھڑکی سے چڑھ کے جو کو پرچے دے رہا ہے، کوئی شخص کیا کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے نقل کا مواد فراہم کر رہا ہے۔ اور دینی تعلیمی ادارے والے جو امتحان لے رہے تھے یا جو بچے امتحان لے رہے تھے ان کی تصویر دکھائی گئی کہ دیکھیں کتنے نظم و ضبط کے ساتھ امتحان دے رہے ہیں۔ تو ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یا تو دینی تعلیم کو اختیار کرنا پڑے گا، ایک راستہ یہ ہے کہ یا تو دنیاوی تعلیم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اب دو راستے ہیں، اب دونوں میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ساتھ چل نہیں سکتے۔ بعض اوقات ایسے مراحل آ جاتے ہیں، زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیں دونوں میں سے ایک راستے کا اختیار کرنا پڑتا ہے کہ یا تو دینی تعلیم کی طرف اپنے اولاد کو لگائیں یا پھر دنیاوی تعلیم کی طرف اپنی اولاد کو لگائیں۔ تو جب دونوں کے اندر تقابل آ جائے اور دونوں مقابلے پر آ جائیں کہ ہمیں ایک راستہ ہے یا تو دینی تعلیم کو چننا ہے یا دنیاوی تعلیم کو چننا ہے، تو ہم اپنی اولادوں کے لیے دینی تعلیم کے راستے کو چنیں، دنیاوی تعلیم کو اس وقت ٹھوکر ماریں کہ جب دینی تعلیم کے راستے کو چنیں گے، تقابل آ گیا، دونوں کے اندر ہمارے پاس ایک ہی راستہ انتخاب کرنے کی گنجائش باقی ہے، تو ہم جو ہے اپنی اولادوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے دینی تعلیم کے راستے کو چنیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کا مقام عطا فرمائیں گے، مولا کریم دنیا کے اندر بھی ان کو مقام عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی ان کو مقام عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ علماء کرام جا رہے ہیں، ایک بہت بڑے بڑے جید علماء کرام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، گویا کہ ایک طریقے سے علم کا راستہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی خاطر اپنی پوری زندگی لگا دی، آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کریم کو پھیلانے کے اندر اور قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرنے کے اندر اور اخبار کی نصیحت کو بیان کرنے کے اندر اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر قرآن کریم عام ہو جائے، اس کے لیے اپنی پوری زندگیاں کھپا دی، آج وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں کہ میں اور آپ دیکھ لیں اس سال کے اندر کتنے علماء کرام دنیا سے چلے گئے۔ ایک بہت بڑا قیمتی خزانہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ انتہائی قیمتی خزانہ کہ جن کی ایک ایک بات گہرائی والی، جن کی ایک ایک بات کے اندر وصیت، جن کی ایک ایک بات کے اندر نصیحت، اور کتنا اپنے طلباء سے تعلق اور کتنا جو ہے لوگوں سے تعلق کہ کس طرح لوگوں کی زندگیاں سنور جائے، کس طرح قرآن کریم عام ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی اس کام کے لیے کہ قرآن کریم کو پھیلا دیں، قرآن کریم کو عام کر دیں اور قرآن کریم والے راستے کو چنا، تو آج ہم دیکھ لیں کہ ان کی موت کتنی شاندار موت ہوتی ہے کہ آج دنیا سے جاتے ہیں تو کتنے خوش جاتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے تو کامیابی کر لی، انہوں نے تو کمائی کر لی۔ اب میں اور آپ ذرا غور و تدبر کریں کہ ہم زندگی کے کس موڑ پر اور کس راستے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آیا ہم نے کچھ استفادہ حاصل کیا یا نہیں کیا، یا علماء کرام ایسے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم جو ہے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آ رہا، ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہو رہی کہ جتنے علماء کرام دنیا کے اندر موجود ہیں اس وقت ہم ان کی قدر کر لیں۔ ہمارے تو بعض لوگ اگر یہ کہہ دیتے ہیں، بعض ادارے والے جن کا کام ہی یہ ہے کہ علماء کرام پر کیچڑ اچھالنا، انہوں نے کہہ دیا بھائی فلاں عالم کے اندر فلاں خرابی، فلاں عالم کے اندر فلاں برائی، فلاں کے معاملات ایسے، فلاں کا ایسا، فلاں کا ایسا، تو گویا کہ ہم کو علماء کرام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء کرام سے یہ طبقہ دور ہو جائے، یہ طبقہ دین سے دور ہو جائے، یہ طبقہ مدارس سے دور ہو جائے اور یہ طبقہ جو ہے دینی تعلیم کو حاصل کرنے والا نہ ہو جائے۔ کبھی مدارس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، کبھی مدارس میں پڑھنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی کس طریقے سے مدارس کو بدنام کرنے کی، علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ علماء کرام سے لوگوں کا تعلق کٹ جائے، تاکہ جو مدارس سے لوگوں کا تعلق کٹ جائے۔ تو میں اور آپ ذرا غور و تدبر تو کریں کہ ہمارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کہ آیا ان مدارس کا وجود ہمارے لیے فائدہ مند ہے،
آیا ان مدارس کی بقا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا ان مدارس کا خاتمہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، مدارس کا خاتمہ انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ قرآن کریم کو پھیلانے کے ذرائع ہیں، یہ قرآن کریم کو عام کرنے کے ذرائع ہیں، یہ قرآن کریم کی تعلیم دینے کو ذرائع ہیں۔ جس بھی مدرسے میں جائے اور جا کے وہاں کی جانچ پڑتال کر لے، دہشت گردی کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ وہاں سے آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کا نام و نشان ملے گا، قرآن کریم کی اعتبار سے زندگی گزارنے کے اعتبار سے فکر مند کیا جانے ملے گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا ملے گا، لیکن دہشت گردی کی بو بھی نہیں آئے گی۔ تو خدا را ہم صحیح راستے کو چنیں، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے فکر کر لیں کہ ہماری اولادیں کس رخ کو جا رہی ہیں، ہماری نسلیں کس رخ کو جا رہی ہیں۔ ورنہ خود دیکھ لیں، موازنہ کر لیں معاشرے کے اندر کہ جنہوں نے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کے لیے اپنی اولادوں کا راستہ چنا، آج کتنے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ آج خود بھی پریشان ہے، ان کی اولادیں بھی پریشان، اور جو ہے گویا کہ پورا خاندانی نظام دھرم برہم ہے۔ اور جنہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کیا، ان کو جو ہے اس بات کا احساس ہے یہ میرا ابا جان ہے، یہ میرے چچا جان ہے، یہ میرے تایا جان ہے، یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری خالہ ہے۔ ہر ایک کے اعتبار سے فکر کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے قطع تعلق ہی نہ ہو جائے، کہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے دور نہ ہو جائیں، کہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے کٹ نہ جائیں۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی جوڑنے کی فکر لگتے ہیں، اور ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ تعلقات بحال ہو جائیں، جبکہ دوسرے طبقے والے لوگ فلاں نے ایسا کیا اس سے تعلق کٹ، فلاں نے ایسا کیا اس سے تعلق کٹ۔ گویا کہ ایسا ہو گیا کہ ہم جو ہے تعلقات کو کاٹنے والے ٹھیکیدار بن گئے کہ فلاں نے جو ہے فلاں موقع پر دعوت کے اندر مجھے بلایا اور اس نے مجھے جو وہ اعزاز و اکرام نہیں کیا تو اس سے تعلق کٹ۔ بھائی خدا را ہم دنیا کے اندر تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں، مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اور وہ راستہ چنیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی جو دین سے ملانے والا ہے، نہ کہ وہ راستہ جو دین سے دوری کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہم اپنی اولادوں اور اپنی نسلوں کے لیے آج اس راستے کا انتخاب کریں کہ ہماری اولادیں، ہماری نسلیں دین کے قریب ہو جائیں، اور معاشرے کے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس کے اندر ہر ایک کو ایک دوسرے کا احساس ہو، جس کے اندر ہر ایک کو ایک دوسرے کی فکر ہو۔ تو خدا را اپنے گھر سے ابتدا کرے کہ ہمارے گھرانے کے اندر دینی تعلیم عام ہو جائے، ہمارے خاندان کے اندر دینی تعلیم عام ہو جائے، اور اگر کسی سے ہم نے قطع تعلق کی ہوئی ہے تو خدا را جا کے خود اس سے معافی مانگے کہ ہم نے جو ہے آپ سے قطع تعلق کی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی لان تان ہو، نہ ہی سنانا ہو کہ آپ نے ایسے کیا اس لیے ہم نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ ٹھیک ہے، وہ حق پہ ہے یا نہیں ہے، ہم جا کے ان سے معافی مانگ لیں کہ بھائی ہمارا جو آپ سے قطع تعلق ہے، ہم آج آپ سے معافی مانگتے ہیں اور تعلقات کو بحال کر لیں۔ دنیا کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں ہے، چل چلا ہوئے آج ہے کل نہیں ہے۔ ایک شخص میرے پاس ایک دن آئے، اتوار کا دن تھا اور عصر کے آس پاس کا وقت تھا، یا عصر سے پہلے کی بات ہے یا عصر کے بعد کی بات ہے، غالب گمان یہ کہ عصر سے پہلے کی بات ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگے بیٹا مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کیا وہ خیریت، آپ نے تو کچھ سے ہمارا تو آپ سے کوئی ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے معاف کر دیں۔ بولا بس بیٹا مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ سے کوئی بات ہوئی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو اللہ کے لیے میں نے معاف کر دیا، ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو پھر 2 دن یا 3 دن بعد پتہ چلا اتوار کے دن مغرب کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور جو ان کے قرب و جوار میں لوگ تھے وہ کہتے ہم میں سے ہر ایک سے وہ معافی مانگ کے گئے کہ ہمیں معاف کر دیں، دنیا میں کوئی ہم سے جو غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو ہمیں معاف کر دیں۔ تو ہمارا بھی چل چلا ہوئے کس وقت پتہ نہیں موت آ جائے اور کس وقت دنیا سے جانا ہو جائے۔ تو آج اپنے جتنے بھی قطع تعلق ہیں ان سارے کے سارے تعلقات کو بحال کر لیں اور خود بڑھ کر معافی مانگ لیں، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو حاصل کرنے والا اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے والا اللہ رب العزت بنائے۔ اور جتنے علماء کرام اس دنیا کے اندر ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور مفتی اظہر علی خان صاحب کو اللہ رب العزت جو ہے بہت ہی بلند مقام عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہوں نے جتنے پودے لگائے اللہ رب العزت ان کی خوب آبیاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔